دین کو چھوڑ بیٹھیں گے؟ تو انہیں یہ احساس دلانے کے لیے دیکھو جس لقمان کی دانائی کی تم بات کرتے ہو، تم اس کی دانائی کے معترف ہو، ذرا سوچو کہ اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی تھی اور تم اپنی اولاد کو کیا راستہ دکھا رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ نصیحت کی باتیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار رہے۔ اللہ کی شکر گزاری یہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو پرورش کیا، اس کو ساری نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کو پہچانے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی شکر گزاری اختیار کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر یعنی ناشکری کو اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یاد رکھے اللہ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اور اللہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کی تسبیح کر رہا ہے۔ اگر انسان اللہ کی شکر گزار رویہ اختیار نہیں کرے گا اور اس کی حمد و ثنا نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اپنا ہی بھلا کرتا ہے جب اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کی حمد کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یعنی وہ آخری وقت جب لقمان اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس موقع پر اس نے دیکھے اپنی اولاد کو جو وصیت کی، جو تاکید کی، وہ یہی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اب دیکھیں اپنے نصیحت میں جو سب سے پہلی بات لقمان نے رکھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی سادہ تعریف یہی ہے کسی کی حق تلفی کرنا۔ جب انسان اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق مارتا ہے، اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، پرورش اس نے کیا، نعمتیں اس نے دی ہیں، تو انسان کتنی بڑی حق تلفی کرتا ہے جب دوسری ہستیوں کو جو اللہ کی ہی مخلوق ہیں اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب یہ جملہ مترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ آیات بیان فرمائی ہے، یعنی اس کا ان نصیحتوں سے تعلق نہیں ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کی، وہ آگے پھر ان کا آغاز ہوگا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، وصیت کی ہے اپنے والدین کے حوالے سے، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ، یعنی جو جو بچے کی پرورش ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور ماں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے لیے روزمرہ کے کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کا آرام اور سکون بھی متاثر ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں اس سے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال لگے اس کو دودھ پلانے میں، یعنی پیٹ میں اٹھانے کے بعد، جنم دینے کے بعد بھی دیکھیں اس کی ذمہ داری کتنی ہے کہ اپنے جسم سے وہ خوراک جو ہے اپنے بچے کے لیے مہیا کرتا ہے، اور 2 سال لگ جاتے ہیں اس کو جو ہے اس عمل میں۔ انشکر لی، اس نصیحت کے ساتھ کہ دیکھ، انسان کو یہ نصیحت کی کہ دیکھ میرا بھی شکر گزار بن، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری اختیار کر، یعنی ان کا بھی احسان مند ہو، ان کا حق پہچان اور میرا بھی حق پہچان کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور تیرے ماں باپ کا ٹھیک ہے تجھ پر حق ہے، لیکن
آگے پھر بات آئے گی الی المصیر، پلٹنا میری ہی طرف ہے، تمہیں بھی تمہارے والدین کو بھی میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھے مجبور کر رہے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کر جن کا تجھے کوئی علم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت ہو۔ اس معاملے میں اپنے والدین کا کہا نہ مانو کہ اگر وہ تجھے میرے مقابلے میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے بارے میں، یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی مکہ میں کہ والدین روک رہے تھے اپنے بچوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو نہ لیں، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ رہو، یعنی جو ان کا حق ہے ان کی خدمت کا وہ ختم نہیں ہوگا، اس کو جاری رکھو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے اس موقع پر اس مشکل کو حل کیا۔ بعض نوجوانوں کا معاملہ ایسا ہو چکا تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کے والدین ابھی کفر پر تھے، اور وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جس دین کی تم بات کرتے ہو وہ تو والدین کا کہا ماننے کی تاکید کرتا ہے اور تم ہمارا کہا نہیں مان رہے۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق قائم رکھے، لیکن اطاعت کے حوالے سے جو ہے نہیں، اس لیے کہ اطاعت کا حق اللہ کا سب سے بڑھ ہے، والدین سے بھی بڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔